نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، 2 جمعہ سے تسلسل کے ساتھ میں ایمان پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ایمان ایک جدا شے ہے اور اعمال ایک جدا شے ہے۔ ایمان ہو تب نماز قبول ہوگی، ایمان ہو تو روزہ مانا جائے گا، تو ایمان سب سے اہم ہے۔ اس لیے اس پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ایمان بچائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح میں بندہ مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ اس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس دور سے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ بندہ صبح مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، اور ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا نا کہ یجتمعون فی المساجد ویصلون فی المساجد لیس فیہم مومن، کہ بیانات ہوں گے، تقریریں ہوں گی اور کثرت کے ساتھ نمازی ہوں گے، مسجد بھری ہوگی، مگر لیس فیہم مومن، اس میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو اب سب سے زیادہ زور کس پہ دینا چاہیے؟ ایمان پہ، کہ عمل تو ہے مگر ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس پر میں 2 جمعہ سے تسلسل کے ساتھ تقریباً 15 سے 20 احادیث بخاری اور مسلم کے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، روزے کثرت کے ساتھ رکھیں گے، مگر وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ آپ اس نقطے پر غور کریں، میں صرف ایمان سمجھا رہا ہوں۔ نماز پہ الحمدللہ میں خود بہت زور دیتا ہوں۔ نماز اہم عبادت ہے، نماز وہ ہے جو قبر میں روشنی پیدا کرے گی، نماز وہ ہے کہ سب سے پہلا سوال محشر میں نماز کے تعلق سے ہوگا، مگر نماز اس کی جس کے پاس ایمان ہو، اس کی نماز۔ ورنہ میں روایتیں 2-4 اور پڑھوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 جمعہ میں چاہتا ہوں کہ پھر لب لباب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ موضوع بنایا، تو 2 جمعہ تو میں نے احادیث پیش کیا کہ صحابہ کو سرکار فرماتے ہیں کہ تم ان کے سامنے اپنی نماز حقیر سمجھو گے، کہ میں تو عبادت ہی نہیں کر پاتا ہوں، یہ لوگ تو بڑی عبادتیں کرتے ہیں، بڑے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر حالت کیا ہوگی کہ سرکار فرماتے ہیں نمازیں صحابہ سے زیادہ عدد میں، روزے صحابہ سے زیادہ عدد میں، حج و زکوٰۃ صحابہ سے زیادہ عدد میں، صحابہ سے زیادہ عمل، مگر دین سے خارج ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول سیخرج قوم فی آخر الزمان، کہتے ہیں میں نے خود حضور کو فرماتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، میں ایمان پر گفتگو کر رہا ہوں۔ نمازیں روزے بے شک ضروری ہیں، فرض ہیں، مگر کس پر؟ مومن پر، جس کے پاس ایمان ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں چونکہ عربی عبارت پڑھوں گا وقت کم رہتا ہے، اس لیے بھی صرف ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر اور عقل سے کورے ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم تو ہمارا ایک مجاز بن گیا نا کہ یار جتنے کلمہ پڑھنے والے سب صحیح ہیں، جو نماز پڑھتا ہے سب صحیح ہے۔ یہ آپ کی طبیعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں وہ تو سنیں آپ۔ یہ آپ کی طبیعت ہے، آپ کی سوچ ہے، اور اسلام کسے کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو، اپنی طبیعت کو حضور کے قدموں میں ڈال دینا، یہ شریعت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نو عمر اور کم عقل لوگ ہوں گے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ میری حدیثیں بیان کریں گے۔
سرکار کی حدیث بیان کریں گے کہ سرکار نے یہ فرمایا. کئی نوجوان میرے پاس آئے, انہوں نے یہ بتایا کہ کہنے لگے کہ میری والدہ تو کہتی ہیں وہاں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی ہے, وہاں اس مسجد میں بھی تو حدیث رسولی بیان کیا جاتا ہے. سنیں نا, اگر حدیث کی بنیاد پہ آپ یہ قیاس لگا رہے ہو کہ جو حدیث بیان کرے وہ صحیح ہے, تو پھر بخاری اور مسلم پڑھیں آپ کہ سرکار فرماتے ہیں میری حدیث بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے اپنے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ جو ذہن بنا ہے نا کہ جو حدیث بیان کرے ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں نا, یہ آپ کی اپنی طبیعت ہے, آپ کی اپنی طبیعت ہے. ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے ہے, دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں زمین اوپر ہے آسمان نیچے ہے. اب آپ گئے کسی کے پاس پوچھنے کے لیے, میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے امام صاحب وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے, اور ایک کہہ رہا ہے زمین اوپر ہے آسمان نیچے ہے. اب میں آپ سے کہوں نہیں تو دونوں صحیح ہیں. دونوں کیسے صحیح ہوں گے, آپ ذرا عقل تو لگائیں آپ. دونوں کیسے صحیح ہوں گے, یا تو آسمان اوپر ہوگا یا تو نیچے ہوگا, دونوں تو نہیں صحیح ہو سکتے. تو اب یہ حال ہے, یہ ہے صلح کلیت. انشاءاللہ رد صلح کلیت پر الگ سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ کی طبیعت کو لگے کہ یہ جو سوچ آپ کی ہے آپ کی طبیعت ہے, یہ حضور کی شریعت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو یہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب پھر پوچھے اور کسی دوسرے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ارے نہیں میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا, یہ فتنے میں نہیں پڑھنا چاہتا. بھئی اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے کہ آسمان اوپر ہے؟ نہیں میں کسی کو برا نہیں کہوں گا, دونوں ٹھیک ہے. پھر وہ تیسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا کاہے کے لیے اس چکر میں پڑھ رہے ہو آپ, اللہ کرو بس کافی ہے. ارے بھائی چکر میں پڑھنا ہے کیونکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں, برائی سے منع کریں. ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے زبان سے منع کرو یہ غلط ہے, اگر ہمت اتنی نہیں ہے تو اشارے سے منع کرو کہ یہ غلط ہے, اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں جانو یہ برا ہے, یہ آخری درجہ ہے. آپ کیسے کہتے ہو سب ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی طبیعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے جو میں سنا رہا ہوں. تو سب صحیح تو نہیں ہو سکتے نا, صحیح وہی ہے جو کہہ رہا ہے آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے. تو ہمیں بولنا پڑے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے نیچے حلق کے نیچے ایمان جو ہے وہ نہیں اترے گا, وہ دین سے خارج ہو جائیں گے. کون؟ جو حدیث رسول بیان کر رہا ہے, جو حضور کی حدیث پڑھ کے بخاری مسلم سنا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ دین سے خارج ہوں گے. اب وہ کون لوگ ہوں گے نا, یہ راز میں کھولوں گا انشاءاللہ تعالی. پھر آگے سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 15 سے 20 احادیث بخاری مسلم سنا چکا ہوں. اگر ابھی بھی آپ کی طبیعت یہ کہتی ہے سب ٹھیک ہیں تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہو, پھر آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. اگر حضور کہیں غلط ہے اور آپ انہی کا کلمہ پڑھ کے کہو نہیں سب ٹھیک ہیں, حضور کہیں وہ جو نمازی ہے نا وہ دین سے خارج ہوگا, آپ کہیں نہیں سارے نمازی ٹھیک ہیں. حضور کہیں نہیں جس مسجد میں حضور کی گستاخی ہوتی ہے وہ مسجد زرار کے حکم میں ہے, آپ کہیں نہیں ساری مسجد ہوتی ہے. تو پھر حضور ٹھیک ہے آپ غلط ہو, پھر آپ غلط ہو. تو سرکار بانٹ رہے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو ان لوگوں میں تقسیم فرما دیا جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے, اور جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے آپ نے انہیں کچھ نہ دیا. چنانچہ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. اب یہ نسائی شریف کی حدیث ہے. وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, حدیث صحیح. اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں میں بدلاؤ آ رہا ہے الحمدللہ. میں یہ 2 جمعہ سے بیان کر رہا ہوں, تو ابھی پچھلے جمعہ کو ایک نوجوان آیا اور اس نے الحمدللہ توبہ بھی کیا ہے کہ میں غلط تھا الحمدللہ. اور مقصد بھی میرا یہی ہے, مقصد یہی ہے کہ میں دین بتاؤں نا, اسلام بتاؤں آپ کو, حضور کی شریعت سناؤں آپ کو. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا. بس اتنا جملہ اس نے کہا. یہ جتنے بھی لیکچرار ہیں اور جو بھی بیانات دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے دن رات وہ قرآن حدیث بیان کرتے ہیں, مگر ایک جملہ انہوں نے حضور کے بارے میں ایسا کہہ دیا نا. اب اس نے کیا کہا تھا کہ اے محمد آپ, بس اتنی سی بات تھی
کہ آپ انصاف نہیں کرتے. صحابہ اب حلیہ بتاتے ہیں. وہ شخص سیاہ رنگ کا، سر مڈا ہوا، سفید کپڑے ہوئے پہنے ہوئے تھا. بین عینیہ اثر السجود، اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے. وہ جو کھڑا ہوا تھا نا، پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، تو سرکار اس کی یہ بات سن کے غضبناک ہو گئے. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے کہا سرکار ہم مار دیں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ شخص بھی انہی لوگوں میں سے ہے، اور پھر اس کا سلسلہ آگے چلے گا قیامت تک، اس کا سلسلہ چلے گا. پھر وہ لوگ جب دجال آئے گا تو اس سے مل جائیں گے. تو وہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، وہ نمازیوں والا، حاجیوں والا، روزہ داروں والا نہیں، چل رہا ہے. جب حضور کہتے ہیں وہ چلتا رہے گا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہر نمازی ٹھیک ہے؟ حضور نے تو اس وقت کہا تھا دین سے خارج ہوں گے، پھر ان کا سلسلہ بھی چلے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، مطلب قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. نماز ہوگی، روزے ہوں گے، مگر دین سے خارج ہوں گے، اور اس کی نسل چلے گی آگے بھی. وہیں اینڈ نہیں ہے سرکار کے دور میں، اب وہ نسل چلی ہے، اور کون آیا ہے میں حدیث رسول سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا. پھر سنو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو بتا رہا ہوں رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، اس کے سارے رجال صحیح ہیں. وہ کیا ہے روایت؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میں نے خود یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت کریں گے. میں صرف اس نظریے پہ گفتگو کر رہا ہوں جو یہ ایک لبرل سوچ چل پڑی ہے کہ نہیں سارے صحیح ہیں. اور کون کہہ رہا تھا؟ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے. کون کہہ رہا تھا؟ انجینئر صاحب بتا رہے ہیں. انجینئر صاحب کو فرائض نماز نہیں یاد ہوگا، ڈاکٹر صاحب کو وضو کی سنتیں یاد نہیں ہوں گی. بھئی وہ بخار کے ڈاکٹر ہیں، ان سے دوا لیں آپ، مگر وہ دین تو نہیں سمجھا سکتے آپ کو نا. تو یہ حالات ہیں آج. ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عبادت کریں گے اور اپنی عبادت میں تندہی سے کام لیں گے، بڑی کثرت سے عبادت کریں گے، نماز، روزہ، تسبیح، اللہ اللہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ خود لوگوں کو بھلے لگیں گے. کہتے ہیں نا یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنی ماشاء اللہ داڑھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، اور پھر یہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ بھئی ہاں ارے یہ مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولانا لوگ ایسے بنائے ہوئے ہیں. یہ میں حدیث بتا رہا ہوں کہ جھگڑے بتا رہا ہوں؟ آپ بتائیں مجھے. ابھی تک میں نے بخاری مسلم سنایا ہے آپ کو. تو یہ مولانا کے جھگڑے ہیں، مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں؟ نہیں، پھر آپ کا ایمان کمزور ہو گیا، یا تو ایمان ختم ہو چکا یا تو کمزور ہو گیا. وہ لوگوں کو بھلے لگیں گے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، پیاری پیاری باتیں کریں گے، اور بڑی عبادت کریں گے، اور پھر عبادت کریں گے کہ یار بڑا نیک آدمی ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ یعنی اپنی نماز پہ اترائیں گے. آج کہتے نہیں ارے یار میں اتنا نماز پڑھتا ہوں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ کہ مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں. یار وہ بندہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تسبیح لیے رہتا ہے ہمیشہ، سجدے کے نشان ہے، غلط کیسے ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ اپنے نمازوں پہ اترائیں گے. حالانکہ لفظ پڑھ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. وہ سب کے سب یہ جو عبادت گزار ہوں گے دین سے خارج ہوں گے. پھر تیسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں، یہ ترمذی کی روایت ہے، وقال ابو عیسیٰ امام ترمذی ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے، لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھالوں کا نرم لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. طالبان کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پڑھیں ان کو، طالبان وغیرہ کو، جو کتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے. تو پھر اس دور میں کون تھا، یا 200-400-500 سال پہلے کون ہوا، وہ میں پورا ترتیب انشاءاللہ سمجھاؤں گا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، عبادتیں بڑی کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مگر دین سے وہ خارج ہوں گے، دین سے خارج ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا.
اب میں نماز پڑھتے ہوئے حالت کی بتاتا ہوں آپ کو. ابو بکرہ سے مروی ہے اسنادہ صحیح و رجالہ کلہم ثقات. میں اس لیے یہ پڑھ دیتا ہوں کہ کوئی نہ سمجھے کہ ضعیف حدیث پیش کر رہا ہوں میں، نہیں، اس کی سند صحیح ہے، اس کے سارے رجال ثقہ ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، مرہ بجر ساجد وہو ینطق الی الصلاۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گزرے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. فقضى الصلاۃ ورفع یدیہ علیہ، تو سرکار نے نماز پوری کی اور پھر اس کی طرف آئے، وہو ساجد، اور وہ سجدے میں تھا. کیا تھا؟ سجدے میں تھا. سرکار گزرے، دیکھا، آیا تو سجدے میں. فقام النبی فقال من یقتل ھذا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس نمازی کو کون قتل کرے گا؟ آپ تو کہتے ہو سارے نمازی ٹھیک ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے سجدے میں، اور دیکھ کے سرکار نے کیا فرمایا؟ من یقتل ھذا، اس نمازی کو کون قتل کرے گا جو سجدے میں پڑا ہے. اب تو سمجھ آئی ہوگی آپ کی کہ سارے نمازی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. میں صرف ایمان پہ گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کن کے بارے میں روایت ہے یہ بھی میں عرض کروں گا. فقال رجل فحسر عن يديه فاقترط سيفه وحزم ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پھر آستین چڑھائی اور تلوار لہرایا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں. مگر پھر اس کے آگے اس نے یہی سوال کیا جو آپ کے ذہن میں ہے، یار نمازی ہے تو اس کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نمازی ہے تو اس کو کیسے بول سکتے ہیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی بأبی انتا و امی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیف اقتل رجلا ساجدا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سرکار اس شخص کو میں کیسے قتل کروں جو سجدے میں ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہی سوال اس نے کیا جو آپ کے ذہن میں، جو آج آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار سجدہ ہے، نمازیں ہیں چاروں طرف، کدھر بھی پڑھ لو. تو حضور نے فرمایا ثم قال، پھر اس نے جب یہ بات کی نا تو اس کو چھوڑ دیا سرکار نے. فرمایا من یقتل ھذا، پھر کہا کون ہے جو اسے قتل کر دے، کیونکہ اس نے پھر اپنی بات رکھ دی نا کہ حضور اس کو کیسے قتل کروں میں. تو سرکار نے فرمایا چھوڑو، کون ہے جو اس کو قتل کر دے. فقال رجل، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، پھر اس نے بھی آستین چڑھایا اور پھر اس نے کہا یہی جملہ، یا رسول اللہ وہ سجدے میں ہے، میں اس کو کیسے قتل کر دوں کہ آپ ہی نے منع کیا ہے کہ بھئی نمازیوں کو نہ مارا جائے، نمازیوں کو مسجد سے بھگایا نہ جائے، تو اس کو کیسے قتل کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو قتلتموہ لکان اول فطرۃ وآخرھا، اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو یہی وہ سردار ہے جس سے آگے نسل چلے گی، جس کی اولادیں اور نسلیں نمازی ہوں گی، روزے رکھیں گے صحابہ سے زیادہ، مگر وہ دین سے خارج ہوں گے. تو اگر اس کو قتل کر دیتے نا تو وہ فتنہ دب جاتا، ختم ہو جاتا، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس سے فتنہ اٹھے گا، یہ پہلا شخص ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہی ایک روایت دوسری ابو یعلا نے، امام عبدالرزاق نے، ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک شخص تھا جس کی عبادت گزاری و مجاہدہ نے ہمیں حیران کر دیا تھا، مگر سامنے سے گزرا تو سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے. سامنے سے گزرا تو سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے. اور پھر یہی ایک روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں فلاں وادی سے گزرا تو ایک شخص تھا جو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذهب الیہ فاقتلہ، حضور نے فرمایا جا اسے قتل کر دے. جس سے گزرا نا بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تم بتا رہے ہو بڑا خشوع خضوع اس کے اندر تھا، تو جا کے اسے قتل کر دے. تو حضرت ابو بکر اس کی طرف گئے تو انہوں نے جب اسے حالت نماز میں دیکھا تو اسے قتل کرنا مناسب نہ سمجھا، واپس پلٹ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جا کے قتل کر دے؟ تو حضرت عمر گئے، پھر وہ بھی دیکھے کہ سجدے میں ہے تو سوچے کہ بھی سجدے میں ہے کیسے قتل کروں، پھر چلے آئے. میں اس سوچ کے تعلق سے یہ روایت بتا رہا ہوں کہ جو یہ سوچ ہے نا کہ وہ سجدے والا ہے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والا ہے تو ٹھیک ہے، تو یہی تو انہوں نے بھی سمجھا تھا صحابہ کرام کو جن کو بھیج رہے ہیں. مگر حضور نے کیا فرمایا، کیا تنبیہ کی انہیں؟
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تو جب وہ گئے نا تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یقیناً، اب یہ لفظ سنیں حدیث شریف کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لم یرہ، جب وہ نظر نہیں آیا، حضرت مولا علی فرماتے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الربیہ۔ حضور نے کیا فرمایا مولا علی سے کہ اسی سے وہ نسلیں چلیں گی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی اولادیں اور یہ لوگ اتنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ صحابہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر سمجھو گے کہ یار میں تو کچھ کر ہی نہیں پاتا ہوں، اتنے روزے رکھیں گے مگر تم اپنے روزے ان کے سامنے حقیر سمجھو گے کہ میں اتنا روزہ تو رکھ نہیں پاتا ہوں، مگر ان نمازیوں کا حال کیا ہوگا۔ اب انہوں نے یہ نمازی سمجھ کے نہیں قتل کیا تھا، اب پھر ذہن آپ کا اس طرف موڑ رہا ہوں، انہوں نے نمازی سمجھ کے کہ سجدے میں کیسے مار دوں، یہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے نبی کا۔ تو حضور نے اس سوچ کی نفی فرمائی کہ تم نے یہ دیکھا کہ وہ سجدے میں نہیں، ہر سجدے والا مومن نہیں ہوتا، ہر نمازی مومن نہیں ہوتا، اس سے جو نسل چلے گی سجدے تم سے زیادہ ہوں گے مگر وہ سب کے سب ایمان سے خارج ہوں گے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہوگی مگر وہ دین سے خارج ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ دین سے خارج ہوں گے۔ اب یہ سوچ، یہ تیسرا جمعہ تھا، یہ باطل ذہن ہے، باطل خیال ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا ٹھیک ہے، نہیں، یہ تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہی سوچ حضرت ابو بکر کی تھی، حضرت عمر کی، تو سرکار نے ان کو سمجھایا نہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے، نماز دیکھ کر کے تم رک گئے۔ اب اس پر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ نمازی لوگ آج ہم پر اگر شرک کے فتوے لگ جائے تو ہم واویلا مچاتے ہیں نا، ہم ہی پہ لگ بھی رہے ہیں۔ اتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں اور جاہل قسم کے اسکالر ہیں کہ ان کو شرک کی تعریف نہیں پتہ ہے، شرک کی تعریف نہیں پتہ ہے اور وہ شرک کا فتویٰ لگا کے خود مشرک بن رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں۔ اس پر میں دلائل دوں گا انشاءاللہ احادیث طیبات سے، پہلے ان کے تعلق سے سنیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خارجی لوگ تھے، خارجی جو دین سے خارج تھے، جن کی نمازیں صحابہ سے زیادہ عدد میں، جن کے روزے صحابہ سے زیادہ، مگر یہ لوگ سب دین سے خارج تھے۔ ان کے بارے میں ایک روایت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت امام ترمذی نے نقل کیا اور کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو غالب نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا کہ انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر انہی خارجیوں، نمازیوں، روزہ داروں کے سر نصب ہوئے دیکھے تو کیا فرمایا، کیا کہا، کلاب الناری شر قتل تحت عدیم السماء خیر قتل من قتلہ ثم قرع، کہا کہ یہ جہنمی کتے ہیں ان نمازیوں کو جن کا تذکرہ میں نے کیا کہ نماز اتنی زیادہ، صحابہ سے زیادہ، روزے صحابہ سے زیادہ، مگر صحابی کیا کہتے ہیں؟ یہ جہنمی کتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ گستاخ رسول جو ہو پھر اس کے لیے نرمی والی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ چاپلوسی ہے۔ یہ سیاسی لیڈران ہیں جو کہتے ہیں اونٹ کے چکر میں کہ کوئی بھی ہو بھائی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک کیسے ہو سکتے؟ جب حضور نے کہا سب ٹھیک نہیں ہے تو حضور سے بڑا ہے نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رد کر رہا ہے کہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جہنمی کتے ہیں، تو گستاخ رسول ہوتا ہے، اور جواب ان کو کیسے دینا چاہیے؟ قرآن پڑھیں کبھی، ہم مومن ہیں، ایمان کے نقطۂ نظر سے اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں، اور ایمان فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کا نام ہے۔ قرآن گستاخ رسول کو کیسے جواب دیتا ہے سنیں۔ ابو لہب نے صرف انگلی اٹھائی سرکار کی طرف کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں حضور کے بارے میں، جب سرکار نے بلایا تھا اور توحید پیش کیا تھا۔ آج توحید کے آڑ میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، توحید کے آڑ میں بتاتے توحید ہے مگر حضور کی شان میں تنقیص کر دیتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں۔
تو جب سرکار نے بلایا تو اس نے انگلی اٹھائی اور کہا اس لیے بلایا تھا تم نے؟ انہوں نے ایسے انگلی اٹھایا اس نے، اور جب انگلی اٹھایا نا تو جواب کس کو دینا چاہیے بتائیں آپ؟ کس کی طرف انگلی کیا تھا اس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جواب کس کو دینا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا چاہیے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے انگلی اٹھائی. مگر قربان جائیں ایسے محبوب ہیں، تم کہتے ہو یار میں بولوں بھی نہیں تو کیا قرآن چھوڑ دوں، میں حدیث چھوڑ دوں؟ اللہ نے جواب دے کہا محبوب چپ کر، تو جواب تجھے نہیں دینا. اس بدبخت نے میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھایا ہے تو میرا حبیب محبوب ہے، میں رب ہوں، میں تو ایسا ہوں کہ ساری کائنات میری مرضی چاہتی ہے، میں مگر رب ہو کر کے تیری مرضی چاہا کرتا ہوں. تو میرا حبیب ایسا ہے، کلو شیء یطلب رضائی وانا اطلب رضاک، کل کائنات میری رضا چاہتی ہے مگر میں تیری مرضی چاہتا. تو میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، انگلی تیری طرف اٹھایا ہے. تو حضرت آدم کو میں نے کہا تھا جواب تم دو، حضرت موسیٰ کو میں نے کہا جواب تم دو، عیسیٰ روح اللہ کو میں نے کہا جواب تم دو، سب کو میں نے کہا جواب تم دو، مگر تو میرا حبیب و محبوب ہے. تو حبیب انگلی اس نے اٹھائی ہے، میں جواب دیتا ہوں، اور پھر جواب ایسا دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی. اللہ کا جواب سنیں گستاخ رسول کے لیے. جواب کیا دیتا؟ اس نے انگلی اٹھائی، اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی تبت یدا ابی لہب. ایسا جواب ہم اور آپ سوچتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے ابو لہب میرے حبیب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. جواب اس طرح دیا کہ نسلیں یاد رکھیں گی، اس طرح جواب دیا. تو گستاخ رسول سے کون سی نرمی بھائی، کون سی؟ یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جواب ہے. تو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنمی کتے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نہیں، یہ دیکھا کہ یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کی نسلیں حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح جواب دیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. یہ میں حدیث صحیح سنا رہا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہو سب مخلوق ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک وہی ہے جو حضور کا ہے، ٹھیک وہی ہے جس کے دل میں سرکار کا پیار ہے، ٹھیک وہی ہے جس کے دلوں میں حضور کا ادب ہے، محبت ہے. اب صحابی کہتے ہیں کہ یہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہے. اچھا ان کا عمل کیا تھا وہ سنیں کہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فتویٰ لگا دیا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ سنیں آپ. یہ نمازی تھے، یہ ذہن میں رہے ہے نا. 3 جمعہ تو یہی سمجھایا ہوں کہ یہ نمازی تھے صحابہ سے زیادہ عدد میں، روزہ حج زکوٰۃ صحابہ سے زیادہ، مگر دین سے خارج ہو. اب ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ نہروان جو لڑائی ہوئی نا، صفین میں یہ الگ ہو گئے خارجی یہ لوگ. جب یہ الگ ہوئے تو پھر نہروان میں بات ہوئی. بات کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مولا علی نے بھیجا کہ بھائی یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بات چیت سے مسئلے حل ہو جائیں. تو ہمیشہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بات چیت پہلے کرنی چاہیے، ڈائلاگ سے مسئلے حل ہوتے ہیں، بات چیت کرنا چاہیے. تو حضرت علی نے خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا، اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی طرف سے زید بن حسین اور عبداللہ بن وہب اور ان کے پیروکاروں کے لیے. یہ مولا علی نے خط لکھا کہ آپ لوگ ہدایت کی طرف آ جاؤ، ادھر سے چلے گئے ہو آ جاؤ، کیونکہ نمازیں بہت تھیں، یہ ذہن میں رہے آپ کے، روزے بہت تھے. اب انہوں نے مولا علی کو جواب لکھا خط میں، انہی خارجیوں نے، نمازیوں نے، اتنے بڑے موحد تھے یہ، اتنے بڑے اللہ کے ماننے والے، قرآن کو ماننے والے تھے. جواب کیا لکھا سنیں، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. حضرت علی کو لکھا واضح ہو کہ اب تمہارا غضب اللہ کے لیے نہیں ہے. مولا علی کو تمہارا غضب اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں نفسانیت شریک ہے. مولا علی کے بارے میں لکھا یہ وہی نمازی لوگ ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا. اب اگر تم اپنے کفر پر گواہ ہو جاؤ، مولا علی کو لکھا نمازیں بہت ہیں، روزے بہت ہیں، حج و زکوٰۃ بہت ہیں، صحابہ سے زیادہ، مگر کیا مولا علی کو کہا الگ ہو گئے تھے نا، مولا علی سے ہٹ گئے تھے لوگ، کہا نہیں مولا علی بھی کافر ہو گئے نعوذ باللہ. تو کہا اگر کافر ہونے کا اقرار کر لو، کس کو؟ مولا علی کو، اور نئے سرے سے توبہ کرتے ہو تو دیکھا جائے گا کہ ہم آپ کی طرف آ جائیں گے. پہلے اپنے کفر کا اقرار کرو. یہ فتویٰ تھا مولا علی پہ. آج آپ لوگوں پر اگر فتویٰ اور شرک کا لگاتے ہیں نا تو گھبرایا نہ کریں،
یہ اسی دور سے شروعات ہے کہ مومنین پر اور عاشق رسول پر فتویٰ لگتا ہے شروع سے. ورنہ ہم نے تمہیں دور کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. یہ ان نمازیوں نے مولا علی کو لکھا تھا. اور پھر یہی نہیں، اور سنیں کہ باضابطہ جب مولا علی سے یہ لوگ الگ ہوئے نا، 2-3 منٹ اور لے لیں، مولا علی سے ہٹ گئے. کیوں ہٹے تھے جانتے ہیں؟ وجہ سن لیں. وجہ یہ تھی کہ مولا علی نے بھیجا بات کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری کو، کہ جاؤ بات کرو، ان کو سمجھاؤ. تو جب گئے بات کرنے کے لیے تو حضرت مولا علی نے ان دونوں کو حکم بنایا. حکم مانے فیصلہ کرنے والا. تو حکم بنایا کہ آپ جا کے وہاں حکم کریں اور ان کو بتائیں اور فیصلہ سنائیں. تو جب یہ گئے نا، تو اس بات پر انہوں نے مولا علی پہ شرک کا فتویٰ لگایا تھا. اس کو غور سے سمجھیے گا. جب حکم بنائے اور یہ گئے تو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی جواب میں. اب آج اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے نا تو بولے قرآن وہ بھی تو پڑھتا ہے یار، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ حدیث وہ بھی تو سناتا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں حضرت مولا علی کے سامنے یہ جو نمازی لوگ تھے نا، حاجی لوگ، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس. کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ. حکم اور حکم یہ صرف اللہ کے لیے، بقیہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی حکم نہیں ہو سکتا. قرآن صحیح پڑھ رہے تھے وہ. انہوں نے دلیل دی اپنے بات کی کہ میں حکم نہیں بناتا. اور مولا علی کو کہا اس لیے وہ مشرک ہو گئے کہ وہ بندوں کو بھی حکم مانتے ہیں. جیسے آپ لوگ مانتے ہو نا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک و مختار ہے، ہمارا عقیدہ یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو شرک والا ہے، کیونکہ یہ طاقت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بقیہ کسی کو نہیں ہے. اور وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، میں اس پر آؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ کو. تو انہوں نے کہا اس لیے مولا علی مشرک ہو گئے کہ یہ بندوں کو حکم بناتے ہیں جبکہ حکم صرف اللہ ہے. حکم صرف اللہ کا. اور دلیل قرآن سے دی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس گئے تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کا کوئی علم رکھتا ہے تو عبداللہ ابن عباس ہے. ان کو بھیجا تھا مولا علی نے. تو جب انہوں نے قرآن پڑھا نا اور کہا کہ حکم دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو بنائے تو مشرک، تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک سوال میں بھی کر لوں. تو خارجیوں نے کہا ہاں کیجیے آپ. اب سوچیں دلیل قرآن سے انہوں نے دیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ بہت آگے نکل گئے، آؤ پہلے آؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ فرماتا ہے جب میاں بیوی میں آپس میں تکرار ہو جائے تو ایک حکم عورت کی طرف سے اور ایک حکم مرد کی طرف سے. تو اگر بندوں کو حکم بنانا شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کام کیا. اب انہوں نے جواب میں قرآن پیش کیا تھا. آپ لوگ ایسے حیران ہو جاتے ہو کہ کوئی دلیل دے دیا بخاری کی تو آپ پریشان ہو گئے یار یہ بخاری پڑھ دیا. یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. اب عبداللہ بن عباس نہیں ہوتے، کوئی عام بندہ گیا ہوتا تب تو وہ حیران ہو جاتا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. تو کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ مشرک ہو گیا؟ نعوذ باللہ، اللہ خود حکم بندوں کو بناتا ہے. پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ گمراہ ہو گئے. کس کو؟ مولا علی کو اور ان سب کو. دلیل ان کے پاس قرآن، دلیل حدیث. ایک روایت اور سن لیں. پھر جب یہ مسئلہ ہو گیا نا، یہ مسئلہ ہوا تو عبد الملک نے ابو حرہ سے روایت بیان کی کہ حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ کو جب بھیجا تو خوارج کا جو سردار تھا عبداللہ بن وہب راسبی، غور سے سنیے گا، یہ خوارج کا سردار تھا. اس کے گھر میں جمع ہوئے اور اس نے انہیں بلی خطبہ دیا. سارے خارجی جمع ہو گئے اس کے گھر میں. پھر اس خارجی جو سردار تھا عبداللہ، اس نے تقریر کیا. تقریر میں کیا کہا سنیں آپ. ہر کسی کی آپ تقریر سن لیتے ہیں، سنیں آپ. اس نے کیا تقریر میں کہا جس میں اس نے انہیں اس دنیا سے بے رغبتی اور آخرت اور جنت کی رغبت دلائی. کہتے ہیں یار طارق جمیل بھی تو جنت کی باتیں کرتا ہے، آخرت کی باتیں کرتا ہے، روتا رہتا ہے. یہ خارجی بھی وہی کر رہا تھا. خارجی بھی یار ہمیں اختلاف اعمال پہ نہیں ہے، ایمان تو ثابت کرو. آپ کے مولانا یہ لکھ گئے ہیں کہ حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا. آپ کے عالم یہ لکھ گئے کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ. اب سرکار کے بارے میں ہمارا کوئی ذاتی تو معاملہ ہے نہیں. ہماری محبت بھی حضور کے لیے اور ہماری کسی سے دشمنی بھی حضور کے لیے. اس میں ذات کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، ورنہ پھر مجھے بھی تو نیکی نہیں ملے گی.
تو جمع ہوئے تو اس نے کیا کہا؟ دنیا سے بے رغبتی. ارے یار دنیا کچھ نہیں ہے, مر جاؤ گے, آخرت میں جانا ہے, جنت کی تیاری. یہ خطبہ تھا, اس کی تقریر تھی. اور انہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر, یعنی اچھائیوں کا حکم دیا کرو, تم لوگ جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, چغل خوری نہ کرو, مال حرام نہ. یہ تقریر تھی اس کی. اور پھر ہمارے لیے ضروری ہے, اب آگے کیا کہتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے ہم پہاڑوں یا دوسرے شہروں کی طرف نکل جائیں تاکہ ان گمراہ کرنے والے بدعتوں سے ہمارا انکار ثابت ہو جائے کہ مولا علی اور ان کے گروہ بدعت ہو گئے, بدعتی ہو گئے, تو کم سے کم اب ہم نکل جائیں ان کو چھوڑ کر کے پہاڑوں کی طرف, کیونکہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ بدعتی ہو گئے. تو کل مولا علی کے گروہ کو بدعتی کہا جاتا تھا, آج ان کے ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے. کل بھی وہ خارجی کہتے تھے یہ بدعتی ہے, آج بھی یہ خارجی ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یہ بدعتی ہے. اب میں انشاءاللہ میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ یہ بدعتی ہیں, بدعتی ہم نہیں ہیں. تو اس نے کہا سب نکل پڑو یہاں سے, ہٹاؤ, مولا علی ان کے ماننے والے سب بدعتی ہو گئے. کوئی بدعت کا فتویٰ لگائے نا تو مسکرا دیا کریں کہ یہ اسی کی نسل ہے, یہ چلی آ رہی وہ خارجی والی جو تقریر کیا تھا اس نے, یہ اسی کی نسل ہے. کوئی کہے نا میلاد بدعت ہے, یہ فلاں بدعت ہے, یہ فلاں بدعت ہے, تو اس وقت تو مولا علی کو کہا گیا یہ بدعتی ہیں, ان کے گروہ کا کہا گیا یہ بدعتی ہیں, تو پھر ہما اور شما کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ وقت ہو گیا, بس بات یہیں پر ختم کریں, اس کے آگے انشاءاللہ تعالی اگلے